ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں ملٹری لیڈرشپ بھی کل آپ کے پاس ہوگی اور سول لیڈرشپ بھی آپ کے پاس ہوگی، کیا چیزیں زیر غور آ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک اہم اجلاس خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور میں گورنر ہاؤس میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں ہمارے تمام جتنے بھی بڑے اور سینئر لوگ ہیں وہ شرکت کریں گے، اور جو حالات ہے اس پہ مفصل تفصیلاً غور کریں گے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یعنی کوئی ایک یونانی پالیسی جو ہے وہ طے ہو جائے، تاکہ جو ریاست اس وقت مشکل میں ہے، تمام جماعتیں، تمام فورسز، تمام ایجنسیاں اگر ایک پالیسی پہ متفق ہو جائے تو یہ پھر پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی پالیسی بنے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہر ایک فرد اپنا رول ادا کرے گا۔ تو اس کے لیے گورنر صاحب اتفاق رائے انشاءاللہ قوی امید ہوگا جو آپ پالیسی طے کریں گے، لیکن وہ پالیسی ہوگی کیا؟ یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے ان کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا؟ کچھ علاقے جیسے بہت متاثر ہیں، سوات ہے، بنو ہے، یا وزیرستان کے کچھ علاقے ہیں، یا کچھ اور ایریاز آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، وہاں پر کوئی کارروائیاں کی جائیں گی؟ دیکھیں، یہ تو کل چونکہ ایجنڈا اس طرح کوئی سامنے نہ آیا ہے اور نہ ایجنڈا جاری ہوا ہے، یہ تو کل جب بیٹھ جائیں گے، یہ جتنے بھی ہمارے ایجنسیاں ہیں، جو پولیس ہے، لا اینڈ آرڈر سے وابستہ دیگر جو متعلقہ محکمے ہیں، وہ میرے خیال میں بریفنگ دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس پہ کوئی بحث کی جائے گی، اور اس کے لیے پھر ایک عمل طے کیا جائے گا، چاہے وہ جس طرف بھی جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور یہ مجھے پتہ لگا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں شرکت کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے۔ تمام سے مراد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی نمائندگی ہوگی؟ شاید اس کی بھی ہو۔ کسی کو دعوت دی گئی ہے اس میں آنے کے لیے؟ دیکھیں، دعوت ہم نے نہیں دینی ہے، دعوت اسلام آباد سے جاری ہوئی ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو بھی مجھ سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہمیں اطلاع یہ ہے، ہمیں دعوت آیا ہے، تو پیپلز پارٹی نے کہا ہے، آپ شیرپور خان نے بھی فون کیا، اسی طرح ANP نے بھی فون کیا، تو میرے خیال میں شاید سب کو گئی ہو، لیکن جو لوگ یہ اجلاس جنہوں نے تجویز کیا اور بلایا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں ہوں گی اور تمام ویسے بہت بہتر ہو کہ پرویز خٹک کو بلا کے یا محمود خان کو بلا کے دونوں کو ساتھ بٹھائیں، ایک سیکیورٹی میٹر ہے اور الیکشنز ہونے ہیں اسمبلی کے، تو ساری باتیں پھر کھل کے سب کے سامنے ہو جائیں۔ ابھی ہم رانا ثناءاللہ صاحب سے بات کر رہے تھے، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ یہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے یہ انتخابات کے وقت کو متاثر کر سکتی ہے، اور انہوں نے محترمہ کی اسیسینیشن والا دسمبر 2007 کا واقعہ دہرا کے بتایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی یہ بات بھی، یہ والا جو سچویشن ہے الیکشن کے ٹائم کے اوپر، یہ بھی ایپیکس کمیٹی میں زیر غور آ سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایڈوانس میں اگر میں کچھ کہوں تو یہ نہیں، لیکن میری یہ اپنی تجویز تھی، آج سے نہیں، جب الیکشن اسمبلی نہیں بھی ٹوٹی تھی تو میری یہ تجویز تھی، یہ جو آلات تھے اس آلات کے لیے میری یہ تجویز تھی کہ جیسے APS کا واقعہ ہوا اور اس پہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگ اس پہ رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور انتہائی لوگ پریشان تھے، اور اس میں بھی آپ کو علم ہوگا چونکہ آپ ہمارے بہت سینئر اینکر ہے اور ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، تو اس وقت PTI سڑکوں پہ تھی، اور سڑکوں سے سب وہ بھی اڑ گئے، تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر انہوں نے ایک میز پر بیٹھ کر ایک پالیسی طے کی، اور اس پالیسی پر پھر عمل درآمد ہوا، اور آپ کو اگر معلوم ہے کہ پھر ان کی لانگ مارچ بھی ختم ہو گیا اور دھرنا بھی ختم ہو گیا،
تو میں نے پہلے بھی یہ تجویز دی کہ اس طرح جو یہ آلات پے در پہ ہو رہے تھے، اس دن یہ پولیس کا واقعہ نہیں ہوا تھا. اس پہ ہم بہت انتہائی ہمیں دکھ ہے، پشاور کے لوگوں پہ، KPK کے لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا، پشاور کے پورے پاکستان نے کیا، آپ سب نے کیا. یہ تو پرسوں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہم نے کہا کہ جو حالات ہو رہے ہیں اور CTD کے پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا، DSP کو شہید کیا گیا، پھر انسپیکٹر کو شہید کیا گیا، اس طرح اور واقعے ہوئے. تو اب میری یہ تجویز تھی کہ اس کے لیے ایک اس طرح کا ایک کانفرنس بلائی جائے اور اس پر جو ریاست کے اوپر ایک مشکلات ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس میں اپنا ان پٹ ڈالیں. اور ایجنڈے مختلف ہو سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، لیکن بالآخر اگر ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں تو پھر یہ حقیقت ہے کہ پھر سارے ایک پوائنٹ پہ متفق ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب کو پھر علم ہو جاتا ہے کہ یار ہم ریاست کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس وقت ایسے بیانات اور ایسے اس قسم کے جذباتی فضا پیدا کرنے والے یہ ریاست کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، یہ مخلص بھی نہیں ہوں گے. جس طرح کل پرسوں کا جو واقعہ ہوا اور جس طرح سوشل میڈیا پہ جو ایک بدتمیزی کا طوفان برپا ہوا اور پھر یہ کوشش کی گئی، دنیا کو یہ بتایا گیا، اپنے ملک کے نوجوانوں کو، اپنے ملک کے عوام کو، کہ یہ دو فورسز آپس میں مقابلے میں ہیں. یعنی اس چیز کی جتنی بھی مذمت کی جائے، جس نے بھی کی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کس الف بے جیم نے کی،